اور میرے محلے سے صبح 10-15 ینگ افسر جاتے ہیں جی ایچ کیو موٹر سائیکل پہ. یہ کوئی پاکستان کی عظیم ترین فوج ہے, یہ کوئی رائل فوج نہیں ہے. اس میں اب شیخوں کے بیٹے بھی بھرتی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے, دیکھیں میں جہاں کونسلر بنا, اشرف سینڈو صاحب یہ میرے آئیڈیل تھے, ان کو دیکھ کر میں کونسلر بنا, جو کہ لیفٹیننٹ جنرل افتخار صاحب کے, جنرل حامد صاحب کے والد تھے, اور یہاں چوک میں حقہ پیتے تھے. سو اب اس گلی سے اس گلی تک 3 جرنیل ہیں جی. دنیا میں نہیں ہے پر انہوں نے نام کمایا ہے. جنرل حامد ہیں, جنرل ٹیپو ہیں, جنرل حمید ہیں, صفدر ہیں. سو یہ ہماری فوج ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ شہباز شریف کو عقل دینی چاہیے کہ بھائی الیکشن کراؤ اور ٹوٹا کھاؤ. شیخ صاحب, موجودہ صورتحال میں میری کسی سے 10 مہینے سے نہ رابطہ ہے, نہ صلح کی ضرورت ہے, نہ صلح ہوئی, اور نہ ہی میری کوئی لڑائی ہے. شیخ صاحب, میرا کوئی کردار نہیں. شیخ صاحب, مریم نواز نون لیگ کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے, جیسے کہ مریم نواز نون لیگ کو بحران میں ڈال سکتی ہے, نکال نہیں سکتی. اوورسیز پاکستانیوں کو انشاءاللہ 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا الیکشن سے پہلے. لاسٹ ریکویسٹ, حضور والا نواز شریف آئے. یہ لال حویلی سے مطالبہ ہے کہ نواز شریف آئے اور الیکشن میں حصہ لے, اور دیکھے کہ جو غلط فہمی اس کی ہے اس کی بھی ہوا نکل جائے. ورنہ یہ کہیں, ورنہ انہوں نے کہنا کہ ہماری ضمانتیں اس لیے ضبط ہو گئی کہ نواز شریف نہیں آیا. ابھی کہنا شروع ہو گیا کہ مریم سے کام نہیں بنا, نواز شریف کو لانا پڑے گا. اس کو بھی اگر ہمت ہے نواز شریف تو پاکستان میں آؤ. اگر ہمت ہے نواز شریف تو جس طرح بھاگے تھے بہانہ بنا کے, اب بھائی کے پلین پہ واپس آؤ اور الیکشن میں حصہ لو. آپ کو پتہ لگ جائے کہ قوم شعور میں آ چکی ہے, قوم باشعور ہے, اور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر اس وقت بھی تم نہیں آئے جب تمہارا بھائی پرائم منسٹر تھا, پھر اللہ ہی تم کو لائے گا, پھر اللہ ہی تم کو لائے گا. کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے ہیں, اور سپریم کورٹ نے کے پی کے گورنر کو, اور کے پی کے گورنر نے الوی صاحب کو کیا پیغام دیا, یہ میں عوام میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. یہ الوی خود ہی جائے گا اور عمران خان کو بتائے گا کہ وہ کیا پیغام لایا تھا. سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوا کیونکہ یہ اقتدار کے بھوکے تھے. سب سے زیادہ سیاست کی تباہی نون لیگ کی ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ سیاسی جوتے بھی جو ہے ووٹ کی شکل میں نہ مل کر وہ نون لیگ کو پڑنے ہیں. میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑ دیں, صوبے اور مرکز کا اکٹھا الیکشن کرائیں, ساری عمر ورنہ پچھتائیں گے آپ. آئی ایم ایف اس ملک کے عوام کو بڑی جیل بنا رہا ہے. ایک وہ وقت آئے گا لوگ ضمانتیں ہی نہیں کرائیں گے. ممکن ہے کل خدا نہ خواستہ, ابھی کل تو وکیل پیش ہوگا, میری ضمانتیں بھی کینسل ہو گئی تو میں روزے بھی جیل سے رکھوں گا, ٹویٹر پہ قوم کو پیغام دوں گا. لیکن آئی ایم ایف جو ہے, جو شرائط دے رہا ہے, اتنی سخت شرائط دے رہا ہے کہ پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ بہت بڑے معاشی عذاب میں داخل ہو رہا ہے. جناب علی خود عمران خان صاحب نے مجھے پرسوں یہ بات کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی تو عوام میں نکلنا چاہیے. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات مجھ سے ڈسکس کیے. صدر اور آرمی چیف کی ملاقات, وزیر اعظم اور آرمی کی چیف کی ملاقات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ ہماری عظیم فوج ہے. اور میرے محلے سے صبح 10-15 ینگ افسر جاتے ہیں جی ایچ کیو موٹر سائیکل پہ. یہ کوئی پاکستان کی عظیم ترین فوج ہے, یہ کوئی رائل فوج نہیں ہے. اس میں اب شیخوں کے بیٹے بھی بھرتی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے, دیکھیں میں جہاں کونسلر بنا, اشرف سینڈو صاحب یہ میرے آئیڈیل تھے, ان کو دیکھ کر میں کونسلر بنا, جو کہ لیفٹیننٹ جنرل افتخار صاحب کے, جنرل حامد صاحب کے والد تھے, اور یہاں چوک میں حقہ پیتے تھے. سو اب اس گلی سے اس گلی تک 3 جرنیل ہیں جی. دنیا میں نہیں ہے پر انہوں نے نام کمایا ہے. جنرل حامد ہیں, جنرل ٹیپو ہیں, جنرل حمید ہیں, صفدر ہیں. سو یہ ہماری فوج ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ شہباز شریف کو عقل دینی چاہیے کہ بھائی الیکشن کراؤ اور ٹوٹا کھاؤ.
शेख साहब मौजूदा सूरत हाल में मेरी किसी से 10 महीने से न राब्ता है, न सुलह की ज़रूरत है, न सुलह हुई और न ही मेरी कोई लड़ाई है। शेख साहब मेरा कोई किरदार नहीं। शेख साहब मरियम नवाज नून लीग को बहरानों से निकाल सकती है, जैसे कि मरियम नवाज नून लीग को बहरान में डाल सकती है, निकाल नहीं सकती। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा इलेक्शन से पहले। लास्ट रिक्वेस्ट, हजूर वाला नवाज शरीफ आए, ये लाल हवेली से मुतालबा है कि नवाज शरीफ आए और इलेक्शन में हिस्सा ले और देखे कि जो गलतफहमी उसकी है उसकी भी हवा निकल जाए, वरना ये कहें, वरना इन्होंने कहना कि हमारी जमानतें इसलिए जब्त हो गई कि नवाज शरीफ नहीं आया। अभी कहना शुरू हो गया कि मरियम से काम नहीं बना, नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, उसको भी ले। और छोड़ो पर इस छोटे लेवल की बात। उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हुकूमत है, वो कब्जा ग्रुप है, रात के अंधेरे में आए हैं, खरीदो फरोख्त की मंडी लगी है। मोहसन नकवी क्या है ये पिंडी वाले लोग नहीं जानते। मैं पर्दा उठाऊंगा तो बदबू फैल जाएगी सारे पंजाब में।